اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیارات میں سے خیار الاشتراط میں پہنچی۔ ایک تھا خیار الشرط، دوسرا ہے خیار الاشتراط۔ خیار الشرط کا مطلب یہ تھا خود خیار کی شرط لگاتے ہیں کہ بھائی اگر میں چاہوں تو معاملہ توڑ سکتا ہوں۔ خیار الاشتراط کا مطلب یہ ہے کہ خود خیار کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہم عقد میں کسی اور چیز کی شرط لگاتے ہیں، پھر اگر عقد کے بعد وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو ہمیں عقد توڑنے کا حق ہے۔ یہ خیار الاشتراط آگے یہ بائع بھی لگا سکتا ہے، آگے مشتری بھی لگا سکتا ہے۔ تو آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس بندے پر شرط لگائی گئی ہے اسے کیا کہیں گے؟ مشروط علیہ۔ جس نے شرط لگائی ہے اسے کہیں گے مشروط اللہ، اور ایک لحاظ سے شرط لگانے والے کو کہیں گے مشترط، یعنی جس نے شرط لگائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشروط علیہ پر اس شرط کا عمل کرنا واجب ہے یا واجب نہیں؟ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ میرے کمرے میں موبائل لا کے رکھو گے۔ کیا آپ پر واجب ہے کہ موبائل لا کے رکھیں یا واجب نہیں؟ کہتے نہیں، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم جب شک کرتے تکلیف میں کیا یہ چیز مجھ پر واجب ہے یا نہیں، اصالت البراء زندہ باد، اصل عدم وجوب ہے، ٹھیک۔ وکیل یجب، ایک قول کہتا ہے آگے رشید صاحب کہ اس شرط پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ملتا ہے المؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنے شروط کے پابند ہوتے ہیں۔ پابندی کا مطلب کیا؟ یعنی ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے شرط پر عمل کریں۔ یا کہیں اور ہمیں ملتا ہے اوفو بالعقود یا بالعہود، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو عہد کیا ہے اس کی وفا کریں۔ اوفو فعل امر ہے، اور فعل امر جو ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آج کے یہ کہ مصنف صاحب فرماتے ہیں، یعنی مصنف بے معنی شہید اول، کہ بھائی یہ جو آپ نے عقد میں شرط لگائی ہے اس کی دو قسمیں۔ ایک مرتبہ متن عقد میں شرط ہے، یعنی عقد کے بعد اس کے لیے کوئی الگ سے عمل کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ خود جیسے ہم نے عقد پڑھا اس میں وہ شرط آ گئی، تو یہ واجب الوفا ہے۔ اور دوسری ایسی ہے کہ جو عقد کے بعد کچھ کرنا پڑتا ہے وہ واجب الوفا نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ موبائل بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے اپنے نکاح کا وکیل بنائیں گے کہ میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھوں، آپ نکاح قبل تو۔ اب وکالت جیسے ہی مجھے ملی تو عقد کے بعد پھر وکالت کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شرط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ عقد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے موبائل اٹھا کر دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ اٹھا کر دینا یہ تو بعد کا عمل ہے، اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ خیار الاشتراط پورا ہو گیا۔ اگلا خیار جو آج ہم پڑھیں گے جس کا بحث بالکل مختصر ہے وہ ہے خیار الشرکت۔ خیار الشرکت کا ظاہری مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دو شخص مل کر کہتے ہیں میرے لیے بھی خیار ہے، میرے بیٹے کے لیے بھی، یہ مراد نہیں ہے۔ خیار شرکت سے مراد یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک چیز خریدی، خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو آپ کے بھائی کا بھی حصہ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پوری چیز میری ہو گئی، لیکن عقد کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، میری بھی ہے اور اس میں آپ کے بھائی کا بھی حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں مجھے اختیار ہے، میں یہ معاملہ توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں، یا شرکت میں رہنا چاہوں تو رہ سکتا ہوں۔ بھائی شرکت ایک ایسا ہوتی ہے کہ خریدتے وقت یہ چیز مخصوص تھی آپ کی، مثلا دودھ تھا، چاول تھے، گندم تھی، لیکن عقد کے بعد اور قبض سے پہلے وہ بوری پھٹ گئی، ٹھیک ہے، پھر دوسری بوری کے ساتھ مکس ہو گئی۔ یعنی جب ہم عقد کر رہے تھے اس وقت وہ بوری شرکت والی نہیں تھی، وہ صرف آپ کی تھی، بیچنے والے کی، ٹھیک۔
ابھی بے تو اشترائی تو کیا آپ نے، مجھے کہا لے اپنی چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے، دودھ کی تھیلی پھٹ گئی، دوسرے دودھ کے ساتھ مکس ہو گئی، گندم کی بوری پھٹ گئی، دوسری گندم کے ساتھ مکس ہو گئی، تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے شرکت آ گئی ہے، اب اس میں مجھے خیال ہے معاملہ توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں۔ بھائی کیوں توڑو گے؟ اس لیے کہ اپنی چیز کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، جب چاہوں جیسے چاہوں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن شرکت میں ایسا ہے کہ میں اپنی چیز میں بھی تصرف نہیں کر سکتا جب تک میرا شریک مجھے اجازت نہیں دے، تو گویا کہ یہ ایک قسم کا عیب ہے، عیب حقیقی نہیں ہے۔ عیب حقیقی وہ ہے جو خلقت اصلیہ میں کمی یا زیادتی ہو، اس کی خلقت اصلیہ میں کمی یا زیادتی نہیں ہے، لیکن تصرف کے حوالے سے اس کی گویا کہ صفت میں ایک کمی ہو گئی۔ یعنی یہ میرا قلم ہے بھائی میرے، میں اس کو توڑوں، بیچوں، لکھوں، کسی کو مفت میں دے دوں، تو اس میں میں صاحب اختیار ہوں۔ خود صاحب اختیار ہونا ایک کمال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس چیز میں بھی گویا کہ ایک اچھی صفت ہے کہ مالک جب چاہے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، لیکن اب کسی اور کی اجازت کا محتاج ہونا گویا کہ اس کی صفت میں کمی ہے۔ نتیجے میں جس بندے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، کبھی مشتری کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو چیز خریدی ہے وہ کسی اور کے ساتھ مل گئی ہے، کبھی بائیں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں جو اسے سمن دے رہا تھا وہ سمن کسی اور کا اس میں حصہ آ گیا یا کسی اور کے ساتھ مکس ہو گئی، تو ان کو خیال ہے معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، باقی رکھنا چاہیں تو شرکت پہ یہ معاملہ باقی رہے گا۔ ولا یجب، واجب نہیں ہے، علی المشترط علیہ، اس بندے پر کہ جس پر شرط کی گئی ہے۔ بیٹا لا یجب کا فاعل کیا؟ فعلہ، فعلہ لا یجب کا، آگا ذوالفقار فاعل ہے۔ خوب، آگا کاظم جلدی کریں، ابھی تک عبارت نہیں کھولی ہے۔ خوب چلیں، لِأَصَالَةِ الْعَدَم، یہ لِأَصَالَةِ الْعَدَم بیٹا دوسرے لفظوں میں وہی براعت ہے۔ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ چیز مجھ پر واجب ہے کہ اس شرط پر عمل کرو، اصل یہ ہے کہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا فَائِدَتُهُ، بھائی جب اس شرط پر عمل کرنے کا ہم کہتے ہیں واجب ہے ہی نہیں، تو پھر اس شرط لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے جعل البیع عرضۃ للزوال، ہم اس بیع کو قرار دیتے ہیں عرضۃ، عرضہ ممکن ہے کہیں عین پہ ضمہ ہو، میں نے کوشش کی دیکھوں مجھے ضمے والا لفظ یہ نہیں ملا، یعنی ہم اس کو گویا کہ ایسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو کبھی بھی توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرضہ وہی معرض کی معنی میں، یعنی اس کو آمنا سامنا ہے کہ کبھی بھی اس کو خیار کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ یہ کب توڑیں گے؟ عند عدم سلامت شرط، جب شرط جو ہے کیا ہے وہ محفوظ نہ رہے، وَلُزُومُهُ، اور یہ بیع لازم ہو جائے گی عند الاتیان بشرط، جب سامنے والی پارٹی نے شرط پر آگا ساجد عمل کر دیا تو اب یہ عقد پکا ہو گیا، اس کو آگا یہ ثقلین کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ وکیل، اب اس اوپر والے قول کے مقابلے میں یہ قول قیل آیا ہے، کہتے ہیں یجب الوفاء بشرط، واجب ہے وفا کرنا اگر جب کس پر؟ شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بالکل، کیونکہ ہم دلیل آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ولا یتسلط المشروط لہ، اور تسلط اور اختیار حاصل نہیں ہے آگا یہ کاظم اس بندے کو کہ جس کے لیے شرط لگائی گئی ہے علی الفسخ کو معاملہ توڑ دے، الا، ایک صورت میں توڑ سکتا ہے، مع تعذر وصول ہی الی شرط ہی، یہ دونوں ضمیر بیٹا یہ مشروط لہ کی طرف جائیں گی، جب مشروط لہ کو اپنی وہ شرط نہیں ملتی، متعذر ہے شرط اس کے لیے، تو پھر معاملہ توڑ سکتا ہے۔ لعموم الامر بالوفا، یہ لعموم آگے یہ تاج محمد یجب کی دلیل ہے، کیوں واجب ہے عمل کرنا؟ اس لیے کہ یہ جو دلیل آیا ہے کہ آپ اپنے عقد کی وفا کریں، یہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی اس عقد میں آپ نے شرط کی تھی یا شرط نہیں کی تھی، دونوں صورتوں میں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ الدال، یہ امر دلالت کرتا ہے علی الوجوب، کہ واجب ہے کہ آپ اس شرط پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے المؤمنون عند شروطہم، مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں،
الا من عصى اللہ، مگر جو اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ شرط کی بھی مخالفت کر سکتا ہے۔ فَأَلَهَذَا، فرماتے ہیں فَأَلَهَذَا یعنی اگر قول قیل کو مد نظر رکھیں اور شرط پر عمل کرنے کو واجب سمجھیں، لو امتنع المشروط علیہ، جس بندے پر شرط لگائی گئی ہے وہ اگر انکار کرتا ہے، کس سے انکار کرتا ہے؟ من الوفاء بشرط، اگر یہ تاج محمد کہتا ہے میں شرط پر بھائی عمل نہیں کرتا ہوں، وَلَمْ يُمْكِنْ إِجْبَارُهُ، اور اس کو مجبور کرنا بھی ممکن نہیں کہ گلے سے پکڑ کے اس کو مجبور کریں، رفع امرہ الی الحاکم، یہاں پر بیٹا امر بمعنی شکایت، تو اس بندے کی شکایت ہم لے جائیں گے کس کے پاس؟ حاکم کے پاس۔ امرہ کی ضمیر جائے گی مشروط علیہ، یعنی مشروط علیہ کی بات لے جائیں گے حاکم کے پاس، کیوں؟ لیجبر الحاکم المشروط علیہ، یجبر کا بیٹا فاعل حاکم ہے، ہو کی ضمیر جائے گی مشروط علیہ کی طرف، ان کان مذہبہ ذالک، اگر مشروط علیہ کا نظریہ یہی ہے کہ حاکم کے پاس لے جایا جائے، یعنی وہ بھی حاکم کو حجت مانتا ہے بھائی۔ فَإِن تَعْذَرَ، اگر حاکم متعذر ہو گیا بیٹا، یا یہ ہے کہ حاکم بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اتنا تو وہ بدبخت جو ہے کیا ہے، یعنی وہ طاقتور ہے کہ حاکم بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو فسخ حینئذ ان شاء، فسخ کا بیٹا فاعل ہوگا مشروط لہ، تو مشروط لہ اس صورت میں معاملے کو توڑ سکتا ہے انشاء، اگر چاہے، اگر نہیں چاہتا تو بغیر شرط کے وہ عقد کو اپنے پاس رکھے۔ وَلِلْمُصَنِّفِ فی بعض تحقیقات ہی، اور مصنف صاحب کے بعض کوئی مقالات ہیں، کچھ تحقیقات ہیں، اس میں انہوں نے تفصیل، ایک تفصیل بیان کی ہے بیٹا، تفصیل مبتدا مؤخر ہے، للمصنف جار مجرور خبر مقدم ہے، وہو کی ضمیر جائے گی اگر جب تفصیل کی طرف، وہ تفصیل کیا ہے؟ ان شرط الواقع فی العقد لازم، وہ شرط جس کو آپ نے انجام دیا ہے یا جس کو پیش کیا ہے عقد لازم، ان کان العقد کافیا فی تحقق ہی، اگر یہی کاظم عقد اس شرط کے متحقق ہونے کے لیے کافی ہے، الگ سے ہمیں کوئی عمل کرنا نہیں پڑتا، ولا یحتاج شرط، اور یہ شرط محتاج نہیں ہے بعدہ عقد کے بعد، الی صیغۃ کسی اور نئے سیغے کی طرف، فہو لازم، تو اس شرط پر عمل کرنا لازم اور واجب ہے، لا یجوز الاخلال بہ، اس شرط کی مخالفت کرنا بیٹا جائز نہیں ہے۔ کوئی مثال دیں بھائی، بغیر مثال کے ہم مطمئن نہیں ہوں گے، کہ شرط الوکالت فی العقد، مثلا میں نے آپ کو ایک چیز بیچی، میں کہتا ہوں میں آپ کا وکیل بنوں گا آپ کے نکاح پڑھنے میں، آپ نے کہا قبل تو گویا کہ اس قبل تو میں آپ نے عقد کا بھی قبل تو کہہ دیا اور اس شرط کو بھی قبل تو کہہ دیا، اب عقد کے بعد پھر وکالت کے لیے الگ سے سیغے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ احتاج بَعْدَهُ إِلَىٰ أَمْرٍ آخر، لیکن اگر یہ شرط عقد کے بعد پھر محتاج ہے ایک اور سیغے کی طرف، وراء ذکر شرط فی العقد، وراء یعنی علاوہ، آپ نے عقد میں تو شرط کا ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی پھر آپ کو الفاظ کہنے پڑیں گے، کہ شرط العتق، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ عبد آپ کو بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کو تم آزاد کرو گے، اس نے کہا قبل تو، بھائی قبل تو کے بعد بھی عبد جب اس کے پاس چلا گیا پھر بھی اس کو کہنا پڑے گا انت حر، یعنی یہ بعد میں کہنا پڑے گا، فلیس باللازم، اس شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بل یقلب العقد لازم جائزا، یہ شرط لازم عقد کو جائز قرار دے دیتی ہے، جائز بھائی دین والا جائز نہیں، عقد کا جائز ہونا مطلب جب آپ چاہیں تو عقد کو کاظم توڑ سکتے ہیں، عقد لازم کو نہیں توڑا جا سکتا، عقد جائز کو توڑا جا سکتا ہے۔ وَجَعَلَ اگر پڑھیں گے بیٹا تو یہ جعل کا فاعل کون ہوگا؟ مصنف، اور مصنف نے قرار دیا السر فی ہے کہ کیا راز ہے ان دونوں شرطوں میں، ایک شرط اگر جب لازم العمل ہے اور دوسری پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، ان اشتراط ملعقد کاف فی تحقق ہی، بتحقیق شرط لگانا ما اس چیز کی، العقد کہ جس کے متحقق ہونے کے لیے عقد کافی ہے، یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی بیٹا لفظ پڑھنا نہیں پڑے گا، خوب
کہ جزء من الایجاب، تو وہ شرط ایسے ہے جیسے کہ ایجاب کا جز ہے اور قبول کا جز ہے، فہو، تو یہ ایجاب اور قبول کہیں یا یہ شرط تابع لہما، یہ تابع ہوگی بیٹا، فہو کی ضمیر شرط کی طرف جائے گی، یہ شرط تابع ہوگی لہما اس ایجاب اور قبول کے، کس بات میں؟ فی اللزوم، اگر ایجاب اور قبول لازم ہے تو شرط بھی لازم ہے، والجواز، اگر ایجاب اور قبول جو ہے کیا ہے جائز ہے تو شرط بھی جائز ہے۔ وَاشْتِرَاطُ مَا سَيُوجَدْ أَمْرٌ مُنْفَصِلٌ عَنِ الْعَقْدِ، لیکن اگر آپ شرط لگاتے ہیں ایک ایسی چیز کی جو ابھی موجود نہیں ہے، سیوجدو، آزادی تو بعد میں ہوگی نا، جو بعد میں آئے گی، وہ ایسا امر ہے جو منفصل عن العقد، عقد سے الگ تھلگ ہے، وقد علق علیہ العقد، اور معلق کیا گیا ہے اس امر منفصل پر، کس کو؟ عقد کو، ٹھیک، والمعلق علی الممکن ممکن، کہتے ہیں جو چیز ممکن پر، ممکن بے معنی جائز، اگر آپ جائز پر کسی چیز کو معلق کرتے ہیں وہ چیز بھی جائز ہوگی، وہ لازم نہیں ہوگی۔ بس عبد کو آزاد کرنا جائز ہے، یعنی میرے لیے ممکن ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، تو وہ عقد بھی ایسا ہوگا کہ عقد کو باقی رکھوں یا عقد کو توڑ دوں۔ وہ معنی قلب لازم جائزن، یہی معنی ہے کہ ہم عقد لازم کو جائز قرار دے دیتے ہیں۔ والاقوا، یہ شہید ثانی کا نظر آگاہ کاظم، والاقوا اللزوم، بھائی قول قوی یہ ہے کہ شرط پر عمل کرنا ضروری ہے، اور یہ عقد بھی لازم ہے، مطلقہ، چاہے وہ شرط عقد کے بیچ میں بیان کی جائے یا عقد کے بعد اس کے لیے کوئی سیگا پڑھا جائے۔ وَإِنْ كَانَ تَفْصِيلُ الْمُصَنِّف، اگرچہ مصنف نے جو تفصیل بیان کی کہ بھائی ایک شرط پر عمل کرنا لازمی ہے دوسری پر لازمی نہیں، اجود، وہ بہتر ہے، من مختار ہونا، جو مصنف نے یہاں پر بیٹا انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر تو مصنف نے مطلقاً کہہ دیا کہ شرط پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتے تفصیل میں کہا کہ ایک صورت میں عمل کیا جائے گا کاظم، دوسری صورت میں عمل نہیں، وہ بہتر ہے اس لمحہ کے فتویٰ سے۔ الحادی عشر، جناب 11واں خیار، خیار و شرکت، شرکت والا خیار ہے۔ فرماتے شرکت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دو بندوں کے لیے خیار قرار دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر عوض اور معوض میں کسی اور کا حصہ مل گیا تو ہم معاملے کو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، توڑنا پھر بھی میں اکیلا ہی ہوں توڑنے والا، یا آپ کے، میں مسمن لے رہا ہوں آپ سمن لے رہے ہیں، اگر سمن میں شرکت ہو گئی تو بائع کو اختیار ہے، مسمن میں شرکت ہو گئی تو مشتری کو اختیار ہے۔ خوب، سواء کارنت العقد، چاہے یہ شرکت عقد کے ساتھ ساتھ ہو، یعنی جب عقد ہو رہا تھا تو بھی شرکت تھی، کیسے؟ کما لو اشتری شیئا، میں نے بیٹا آپ سے جو ہے کیا ہے 2 کلو چینی خرید کی، فظہر بعضہ مستحقا، پھر پتہ چلا کہ اس میں آدھا کلو تو اگر ذوالفقار کا بھی تھا، تو گویا کی شرکت ہو گئی، اب 1.5 کلو میرا آدھا کلو ان کا ہو گیا۔ او تأخرت، یا شرکت متأخر ہے، بعد العقد، عقد کے وقت شرکت نہیں تھی، عقد کے بعد شرکت ہو گئی ہے، الا قبل القبض، لیکن قبض سے پہلے، اگر قبض کے بعد شرکت ہو تو اس میں بائع کی کوئی غلطی نہیں ہے، پھر مشتری کی غلطی ہے، پھر اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا۔ کما لو امتزج المبیع بغیر المبیع، بھائی عقد کے بعد شرکت کیسے ہوتی ہے؟ مبیع غیر مبیع کے ساتھ مکس ہو گئی، بحیث اس طریقے سے مکس ہو گئے کہ لا یتمیز، اس کو آپ تمیز نہیں دے سکتے، آپ نے ایک گائے خریدی اور وہ میرے 10 گایوں کے ساتھ آ کے مل گئی، لیکن آپ پہچان دیں کہ یہ میری گائے، اس کو شرکت نہیں کہتے ہیں۔ لیکن چینی کا 1 کلو آدھا کلو چینی کے ساتھ مکس ہو جائے تو اس میں دانے کو تو آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ آگا کاظم صاحب کی چینی ہے، یہ آگا رجب صاحب کی چینی ہے۔ فإن المشتری یتخیر بین الفسخ، بتحقیق مشتری کو اختیار ہے کہ یہ معاملہ توڑ دے، کیوں؟ لعیب شرک، اس لیے کہ خود شریک ہونا بھی عیب ہے، والبقاء، یا اس عقد پر باقی رہے، فیصیر شریکا بنسبت، پھر یہ شریک ہو جائے گا نسبت کے ساتھ، یعنی کیا؟ یعنی اگر اس کا بھی 2 کلو تھا اس کا بھی 2 کلو تو آدھا اس کا ہوگا آدھا اس کا، اگر اس کا 1.5 کلو تھا آدھا کلو اس دوسرے بندے کا ہے تو پھر اس مبیع میں سے 3 حصے اس کے ہوں گے، چوتھا حصہ اس کا ہوگا۔ وقد یطلق علی الاول تبعض الصفقہ،
کہتے ہیں یہ جو پہلے والی شرکت ہے بیٹا، جو عقد کے وقت شرکت ہے، اس کو تبعض صفقہ کہا جاتا ہے۔ تبعض یعنی تقسیم ہونا، بٹ جانا، صفقہ و سامان کا۔ بھائی میں نے تو یہ چیز خریدی تھی پوری کی پوری نا، اب آپ کہتے ہیں اس میں فلاں کا بھی حصہ ہے، تو گویا کہ میں نے جو چیز خریدی تھی وہ تقسیم ہو گئی، تو پھر یہ عیب ہے۔ تو اس کو تبعض صفقہ بھی کہتے ہیں، شرکت بھی کہتے ہیں، تبعض صفقہ بھی کہتے ہیں۔ وَقَدْ يُسَمَّ هَذَا عَيْبًا مَجَازًا، قد یسمى، کبھی کبھی شرکت کو بھی عیب کہا جاتا ہے، لیکن اس کو عیب آگے کاظم حقیقی معنی میں نہیں کہیں گے۔ حقیقی عیب تو وہ ہے جو خلقت اصلیہ سے کیا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مجازن اس کو ہم کہیں گے لمناسبت ہی، اس لیے کہ یہ شرکت مناسبت رکھتی ہے للعیب، عیب کے ساتھ، فی نقص المبی، کہ اس مبی میں تھوڑا فالٹ آ جاتا ہے بسبب شرکت کی وجہ سے۔ جو بھی پھر آپ کے پاس آئے گا، آپ کہیں گے میں اس کو بیچتا ہوں لیکن فلاں حصے دار ہے، کہیں گے نہیں بھائی پتہ نہیں اس کا کیا مزاج ہوگا، کیا موڈ ہوگا، وہ میرے ساتھ بنے گا نہیں بنے گا۔ لاشتراکہما فی نقص وصف فیہ، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں مشترک ہیں بیٹا۔ اشتراکہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ عیب اور شرکت کہ ایک وصف کی کمی ہے اس مبی میں، وہ ہونا، وہ کی ضمیر جائے گی آگا کاظم نقص کی طرف۔ آپ کے سر میں کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کی ضمیر نقص، وہ نقص کیا ہے کہ مشتری کو آپ منع کرتے ہیں کہ تم اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہو، خود یہ منع کرنا یہ نقص ہے۔ من التصرف فی المبی کیف شاء، جیسے چاہو ایسے تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ بل یتوقف التصرف، یہ توقف کا فاعل کون آئے گا؟ ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے رجب تصرف مشتری کی طرف، علی اذن شریک، شریک کی اجازت پر۔ فتسلط علیہ، پس نتیجے میں مشتری کا مسلط ہونا بیٹا اس چیز پر، یہ لیس بالتام، یہ کمپلیٹ تسلط نہیں ہے۔ فکان، تو نتیجے میں یہ شرکت کالعیب، یہ عیب کی طرح ہو جائے گی، کیسے؟ بفوات وصف، کہ اس میں بھی ایک وصف کی جو ہے کیا ہے وہ کمی ہے۔ فینجبر بالخیار، تو نتیجے میں ہم اس کمی کو جبران کریں گے کس کے ذریعے؟ خیار کے ذریعے۔ رشید صاحب کہ اگر مشتری چاہے تو عقد کو باقی رکھے، چاہے تو توڑ دے۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِطْلَاقُ الْعَيْبِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَجَاز، بتحقیق اس شرکت کو عیب کہنا یہ مجازی ہے۔ کیوں مجازی ہے؟ علیکم السلام، اس سبقم لگا، اس حقیقت میں آگا عیب نہیں ہے۔ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ، یہ مبی خارج نہیں ہوئی بہی، اس شرکت کی وجہ سے، ان خلقتہ الاصلیہ، خلقت اصلیہ سے بیٹا نہیں رہتی ہے۔ لِأَنَّهُ قَابِلٌ بِحَسَبِ ذَاتِهِ لِتَمَلُّكُ مُنْفَرِدًا، اس لیے کہ یہ مبی ذاتی طور پر آگا الگ ہو کے بھی ملکیت کی قابلیت رکھتی ہے، ایسے نہیں کہ یہ ملکیت کے قابل ہی نہیں ہے۔ او وہ مشترکن، اس کو آپ مشترک بھی مالک بن سکتے ہیں، یا آپ ترازو اٹھا کے بیٹا دونوں الگ الگ اپنا حصہ کر لیں۔ فلا نقص فی خلقت ہی، تو نتیجے میں شرکت کے ذریعے اس کی خلقت میں نقص نہیں ہے، بل فی صفت ہی، بلکہ اس مبی کی صفت میں جو ہے کیا ہے نقص ہے۔ اللہ ذالک الوجہ، وہ بھی صفت میں بیٹا اس طریقے سے، یعنی کیا؟ یعنی تصرف صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، ورنہ یہ چیز اپنی جگہ پر صحیح سالم ہے۔ تصرف کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو کل عیب کہا، اگر توڑنا چاہے معاملہ تو توڑ سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔